اور تشریف لائے نامور صحافی اور سکالر جناب ملک محبوب رسول قادری صاحب، یہ تاج الفقہا استاد العلماء حضرت علامہ قبلہ صاحبزادہ محمد عبدالحق صاحب بندیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں۔ میں آپ سے ملتمس ہوں آئیں اور 10 منٹ اظہار خیال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ بندیال شریف، فیضان بندیال شریف، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ اجمعین۔ یہ محفل ایصال ثواب اور گل خوانی کا پروگرام ہے، مجلس تعزیت ہے۔ حضرت استاذ العلماء تاج الفقہا وارث علوم انبیاء حضرت علامہ مولانا محمد عبدالحق بندیالوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا عرس گل خوانی ہے۔ حضرت مولانا عطا محمد بندیالوی رحمہ اللہ کے بعد امام العلماء حضرت مولانا یار محمد بندیالوی رحمہ اللہ کا مشن آپ نے جاری و ساری رکھا۔ آپ صرف معروف معنوں میں عالم نہیں بلکہ عالم باعمل تھے، اور اس سلسلۃ الزہد کے رکن رکین تھے کہ مولا مرتضیٰ سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تک درمیان میں کہیں بھی کوئی انقطاع واقع نہیں ہوا۔ وہ صوفی باصفا بھی تھے، شیخ طریقت بھی تھے، عالم باعمل بھی تھے، مسند تدریس کی آبرو بھی تھے، وہ دارالافتاء کی شان بھی تھے، اور حقیقی معنوں میں وہ ولی کامل تھے۔ اس آیہ مبارکہ کا مظہر تھے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ وہ ایمان لانے کے بعد واقعی اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن مولانا مفتی محمد ابراہیم قادری دامت برکاتہم کی ساری گفتگو حضرت کی شخصیت کا آئینہ تھی۔ حضرت مولانا عبدالحق بندیالوی جبل استقامت تھے، انہوں نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا۔ لوگ تو اپنے فتوے بدل دیتے ہیں، فتویٰ ایک ہی مسئلے پر فتویٰ دے کر اپنا فتویٰ بدل دیتے ہیں۔ حضرت تاج الفقہا کو اللہ رب العالمین نے استقامت کی قوت عطا فرمائی۔ الاستقامت فوق الکرامت، انہوں نے جو بات کی ڈنکے کی چوٹ پر کی، وہ عظیمت کا پہاڑ تھے، اور انہوں نے مشکل اور کڑے وقت میں اپنے زمانے کے بڑے سے بڑے فرعون کے ساتھ انہوں نے ٹکر لی۔ مولانا عبدالحق بندیالوی رحمہ اللہ، آپ آبلہ مسجد نہ بنے کہ میں تو صوفی ہوں، میں تو عالم ہوں، میں تو مدرسے میں بیٹھوں گا، میں تو تدریس کروں گا، میں تو منبر پہ بیٹھ کے تقریر کروں گا۔ انہوں نے یہ سارے کام کیے، لیکن اس کام کے ساتھ ساتھ انہوں نے ملکی سیاست میں بھی کردار ادا کیا۔ وہ امام حسین علیہ السلام کی سیاست کے پیرو تھے۔ انہوں نے پاکستان کی تحریک نظام مصطفیٰ 1977 کی تحریک میں بڑا بھرپور اور جاندار کردار ادا کیا۔ مولانا عبدالحق بندیالوی نے پاکستان کی تحریک ختم نبوت 1974 میں جاندار کردار ادا کیا۔ وہ قائدین نظام مصطفیٰ اور قائدین تحریک ختم نبوت کے پہلی
پہلی صف کے رفقا میں سے تھے۔ حضرت قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی، ان سے بھی پہلے حضرت شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی، اور ان کے بعد حضرت مجاہد ملت بطل حریت زیغم اسلام مولانا محمد عبدالستار خان نیازی رحمہم اللہ کے رفیق خاص اور ان کے معتمد ترین ساتھی تھے۔ ان کی شخصیت کا مطالعہ کیا جائے تو مولانا عبدالحق بندیالوی رحمہ اللہ آیت من آیات اللہ اور سر من اسرار اللہ تھے۔ وہ اہل سنت کے علماء کی شان تھے۔ ان کے دم قدم کے ساتھ علماء کا وقار اور علماء کا بھرم باقی تھا۔ حضرت مولانا عبدالحق بندیالوی وہ صرف خشک ملا نہیں، صرف عام زاہد نہیں، بلکہ اللہ کا عرفان انہیں حاصل تھا۔ وہ جس ذوق کے ساتھ منبر پہ بیٹھ کے خطاب کرتے تھے، جس شوق کے ساتھ مسند تدریس پر بیٹھ کر ہزاروں علماء کو وہ حدیث اور فقہ پڑھایا کرتے تھے، اسی ذوق اور شوق کے ساتھ مولانا عبدالحق بندیالوی رحمہ اللہ نے وظائف اور اوراد پورے کیے۔ وہ سلسلہ چشتیہ صابریہ کے عظیم شیخ طریقت تھے۔ حضرت تاجدار گولڑا سیدنا پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند اور آپ کے جانشین اول حضرت سیدنا پیر بابو جی محی الدین گیلانی رحمہ اللہ نے حضرت مولانا عبدالحق کو جس شان سے بیعت کیا اور خلافت و اجازت عطا فرمائی، اس دھرتی پر اس کی کوئی دوسری نظیر ہی نہیں ملتی۔ سید الاولیاء، امام الاولیاء، حضور پر نور سیدنا غوث العالمین غوث الثقلین میرا محی الدین سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ انور پر حضرت مولانا عبدالحق بندیالوی کا ہاتھ قبر پر رکھ کر اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور باؤ جی نے فرمایا، عبدالحق میں نے تمہیں غوث پاک کے حوالے کیا۔ این سعادت بزور بازو نیست، این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ یہ اللہ اپنے منتخب محبوب اور مصطفیٰ لوگوں کو یہ سعادت عطا کرتا ہے، محبوب لوگوں کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔ 98 سال عمر اور ان کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ یہاں سے جب جنازہ اٹھایا گیا، حضرت صاحبزادہ پروفیسر ظفر الحق بندیالوی صاحب کی دہلیز سے جو ہی جنازہ باہر نکلا تو آسمان سے چھم چھم بارش شروع ہو گئی، اور وہ بارش پیام بارش نہیں تھی، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ عینی شاہد ہیں۔ 2.25 لاکھ افراد اس جنازے میں شریک، 3 میل تک لمبی صفیں، 4800 صفیں، 4800 صفیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیضان کو حضرات صاحبزادگان کے ذریعے سے صبح قیامت تک جاری رکھے۔ بڑے بڑے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی نااہل اور نالائق اور جاہل اور ان پڑھ اور ضدی اور دین دشمن اور شریعت کی باقی اولادیں ان کے وقار کو بھی بے وقار کرتی ہیں اور انہیں بھی بدنام کرتی ہیں، مسلک اور مذہب کے لیے بھی دھبا بن جاتی ہیں۔ سلام ہو، سلوٹ ہو استاذ العلماء مولانا عبدالحق بندیالوی رحمہ اللہ کو، جنہوں نے اپنے تمام فرزندان کو اپنا حقیقی جانشین بنایا، رسول اللہ کا غلام بنایا، حضور کا دین پڑھایا اور حضور کے دین پر عمل سکھایا۔ اولادیں پیدا کر کے حضور کی امت میں کثرت پیدا نہیں کی جاتی، اولادوں کی صحیح منہج پر تربیت کر کے رسول اللہ کی امت میں اضافہ کرنے کا حکم ہے۔ اولادوں کی تربیت، یہاں پر جتنے مریدین، شاگردان، تلامذہ، محبین، وابستگان اور متعلقین موجود ہیں، حضرت مولانا عبدالحق بندیالوی رحمہ اللہ کا یہ پیغام ہے، ان کا یہ میسج ہے
کہ خود بھی حقیقی مسلمان بنو اور اپنے اولادوں کی بھی اسی منہج پر تربیت کرو کہ وہ رسول اللہ کے غلام بنے، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری نیک نامی کا باعث بنے، تمہارے دنیا سے چلے جانے کے بعد تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ یہ پیغام ہے ابلاغ دین کا۔ منہج نبوت یہ ہے کہ رجال کار تیار کیے جائیں، رجال دین تیار کیے جائیں اور صحت مند لٹریچر قوم کو دیا جائے۔ حضرت مولانا یار محمد بندیالوی، حضرت مولانا عطا محمد بندیالوی، حضرت مولانا عبدالحق بندیالوی رحمہم اللہ نے یہ دونوں کام کیے ہیں۔ رجال کار ایسے تیار کیے کہ ساری دنیا میں شرق سے غرب تک بندیالوی نسبت ہی تدریس کی سند سمجھی جاتی ہے، اور صحت مند لٹریچر ایسا تیار کیا کہ صرف ایک شیخ الحدیث مولانا غلام رسول سعیدی کو دیکھ لو، مسلک اہل سنت کے وقار کے لیے انہی کا لٹریچر بہت کافی ہے۔ اللہ رب العالمین حضرت کے فیض و برکات کو صبح قیامت تک جاری و سلامت رکھے۔ حضرت صاحبزادہ پیر مولانا محمد مظہر الحق بندیالوی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت صاحبزادہ پروفیسر محمد ظفر الحق صاحب دامت فیوزہم اور دیگر تمام صاحبزادگان کو اللہ رب العالمین اسی منہج پر جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا بندیالوی خوش نصیب تھے کہ انہوں نے صرف اپنی اولاد کو عالم نہیں دیکھا، اپنے پوتوں کو بھی انہوں نے عالم دیکھا ہے، پوتوں کو بھی عالم دیکھا ہے، اور ایسا عالم کی شریعت و سنت کے متبع اور حضور کا نام عزت و وقار کے ساتھ سینہ تان کے لینے والے انہوں نے اپنے پوتے، وہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہیں، ان کا دل روشن تھا، ان کی قبر بھی روشن ہے، اور صبح قیامت تک اللہ رب العالمین ان کی قبر پر اپنے انوار کی بارش رکھے۔ خداوند متعال ان کو ان تمام بشارات کا مستحق بنائے جو رسول کریم علیہ السلام نے اپنی امت کے علماء اور اپنی امت کے صالح لوگوں کے لیے بشارات ارشاد فرمائی ہیں۔ آخر دعوانا